اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہنے ایک ایگزامپل ایسی دی ہے. ایک کام ہے جو نہیں ہوا, اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا, کیونکہ نیت تھی. ایک کام اور ہے جو ہوا, اللہ کہتا ہے نہیں ہوا. سورہ صافات سے مثال دیتا ہوں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے تو ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, what do you think, تمہارا کیا خیال ہے. باپ کو زبردستی امپوز نہیں کرنا چاہیے دین شریعت, لیکن بیٹے کو بھی تسلیم ہونا چاہیے. بیٹا کہتا ہے کہ افعل ما تؤمر, بابا وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے, چاہے میری گردن پہ چھری بھی ہے آپ پھیر دیجئے. ستجدنی بڑی بات تھی, ابراہیم کے لیے بڑی بات ہے, تو اسماعیل کے لیے کتنی بڑی بات ہے. سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کیا کہ بابا آپ دماغی حالت ٹھیک ہے نہیں ہے, آپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ اس فقیر کا کہا ہوا جملہ ہے, شاید آپ تک پہلے پہنچا ہو. جو لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ بقرہ عید پر بکرے کے بجائے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ کر چیک کریں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے. ہاں؟ تم نبی جیسے ہو نا تو کر لو, ابراہیم والا کام کرو. چھوٹے نبی کے برابر تو ہو نہیں سکتے, اوقات میں رہو ذرا اپنے. ہاں اچھا پھر کیا ہوا. فلما اسلما, جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے, وتلہ للجبین, اور پیشانی کے ساتھ لٹا دیا ابراہیم نے اسماعیل کو. ونادینہ یا ابراہیم, ہم نے صدا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت, تو رویا, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, ہو گیا. پروردگار کہاں ہوا, ہوا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے سمجھو ہو گیا. ہم یہ تھوڑی چاہ رہے تھے کہ اسماعیل واقعاً ذبح ہو جائیں, ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم گزر سکتے ہیں اسماعیل سے یا نہیں. ہمارے حکم سے گزر گئے, کافی ہے, ہو گیا. کیا بات ہے. قربانی یہی ہے کہ کون اپنی زندگی کا اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہے. اللہ کی بارگاہ, ہر ایک کی زندگی کا کوئی اسماعیل ہے. کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی شہرت ہے, کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کا پیسہ ہے, کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی نمود و نمائش ہے. جب اللہ نے مانگا اپنے اسماعیل کو دو تو کون دے سکتا ہے. بس یہ بات ہے. یہ کام جو نہیں ہوا, اللہ کہہ رہا ہے سمجھو کہ ہو گیا. ایک کام اور ہے جو ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا, نیت نہیں ہے. سورہ منافقون پڑھنا جا کے, پہلی آیت, اذا جاءک المنافقون, جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس اے نبی, کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو گواہی دے رہے ہیں نہیں دے رہے, دے رہے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں. گواہی ہو رہی ہے, اللہ کہہ رہا نہیں ہو رہی. کسی کے خالی بخن کہنے کو قبول نہیں کر لینا. وہاں برغدیر کے میدان میں کہاں ہو, ہے میرے ساتھ. گواہی وہ ہے کہ جو دل سے ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے ورنہ گواہی دے بھی رہے ہو, ان المنافقین لکاذبون, منافق تو جھوٹ بول رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی. تو آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں. قیمتوں کو لے مایوں سے, آپ نے پوری کوشش کی, آپ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے جہاں تک پہنچنا تھا, کوئی بات نہیں. اللہ کیا سرخرو ہو, کافی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا میں بات کو ترتیب میں مکمل کر لوں. تو اللہ نے کیا کہا, امام سے جب پوچھا گیا, سفیان ثوری, یہاں سے ساری بات کہاں سے چلی تھی آپ بھول جائیں تو مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے. سفیان ثوری, میں نے کہا تھا کہ امام نے ایک اچھا لباس پہنا ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ اسلام میں اگر کوئی دولت مند ہے حلال سے اس سے دولت کمائیے تو کوئی برا نہیں, آپ کوشش کریں, پوری کوشش کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو کیا مقام عطا کیا آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ, کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال, کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا مال ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, آپ تنگ دست تھے, میں نے آپ کو غنی بنایا. کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال. فقط ایک ہی تو بی بی خدیجہ ہیں. لیکن میں تو خستگی محسوس کر رہا ہوں, شاید آپ بھی کر رہے ہوں, لیکن میں کہہ دیتا ہوں جملہ جتنا پہنچ جائے. مومنوں کی ماں ہونا اور ہے, اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے.
امہات المومنین تمام ازواج رسول ہیں، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے. کیا کہنے تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا. جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، سارے زمانے میں صرف خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو بی بی خدیجہ کبریٰ ہمارے سامنے ایگزامپل موجود ہے. تو سفیان ثوری، امام نے ایک اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا، اس نے اگر امام پہ ٹونٹ کیا، صادق علیہ امام، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اولاد رسول ایسے لباس میں گھوم رہے ہیں. امام نے کہا کہ یہ لباس مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال رزق عطا کیا ہے اس سے میں نے لباس لیا ہے تاکہ اس کی نعمت کا شکر بجا لاؤں. اس کے بعد امام نے بلا تشبیہ اپنی آستین کو الٹا، اس کے اندر ایک سخت لباس تھا کھردرا. امام نے کہا یہ میں نے اللہ کے شکر کے طور پر اپنے جسم پہ پہنا ہے اور اس کے اندر اپنے نفس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سفیان ثوری نے کھردرا لباس پہنا ہوا تھا ظاہر کر کے. امام نے کہا یہ میں نے خالی اپنے نفس کے لیے، میرے اور اللہ کے درمیان، دیکھ میں نے یہ کھردرا لباس اندر پہنا ہے. اب یہ ہے علی کے بیٹے امام صادق. آگے بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی آستین کو الٹا، اس کے اندر نرم اور ملائم لباس تھا. امام نے کہا تیرا یہ زہد بھی ہے نا، اس میں بھی ریاکاری ہے. تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کھردرا لباس پہنا ہے، اپنے نفس کی راحت کے لیے اندر یہ ملائم والا لباس پہنا ہے. ٹھیک ہے. اسی سفیان ثوری نے ایک مرتبہ پوچھا، یہاں آج مجلس رک جائے گی، کہ ما مانا کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد کے معنی تو بتلائیے گا. جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہو رہی ہے. تو اب امام نے بتلایا، دو روایتیں ایک پڑھ دیتا ہوں. امام نے کہا الکاف یعنی الکاف و کاف لشیعتنا، کاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ مطلب ہے کاف آیا، ان سوال کا ذرا توجہ رکھنا. کاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. امام نے فرمایا بھائی، کسی کو اچھا لگے برا لگے، وہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اسٹیکر پر لکھ دینے سے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، کافی نہیں ہوتا اللہ. یہ دیکھو آل محمد کی ولایت کس کے دل میں ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے. یا علی الہاؤ ہاد لہم، ہا کاف ہا، ہا کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے شیعوں کا ہادی ہے. یا کا مطلب ہے ولی لہم، وہ ہمارے شیعوں کا ولی ہے. دیکھو یہاں پر یا ہے لیکن امام نے ولی کا لفظ استعمال کیا. ولی کی آخری حرف جو یا ہے نا، وہ اللہ نے کاف یا ان ساتھ میں رکھی ہے، واؤ نہیں رکھا یہاں. پتہ کیوں نہیں رکھا؟ اللہ جانے. لیکن اللہ اس لفظ میں فاصلہ نہیں چاہتا تھا. اگر واؤ آتا تو لفظ ٹوٹ جاتا. کاف ہا یا کے بجائے واؤ ہوتا تو واؤ کے بعد جو اگلی حرف ہے وہ ساتھ میں جوڑ نہ پاتی، اس لیے اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے کاف ہا یا عین صاد. یا کا مطلب ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے ولی ہے. عین کا مطلب ہے وہ عالم باہل طاعتنا، وہ جانتا ہے کہ ہماری اطاعت کرنے والا کون ہے. اور صاد کا مطلب ہے وہ سچا ہے اپنے وعدے میں، وہ وعدہ جو اس نے ہمارے محبوں سے اپنے بطن قرآن میں کیا ہے اس میں وہ سچا ہے. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کا مطلب. اب یہ روایت آ گئی ہمارے پاس کہ کاف ہا یا عین صاد کا یہ مطلب ہے. پھر ایک روایت بھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اگر ہو سکا تو پھر بعد میں سناؤں گا کل انشاءاللہ، کہ امام نے کہا کاف ہا یا عین صاد کا مطلب. ایک مل کے بلندر صلوات بھیجنا محمد و آل محمد علیہ السلام.